جی مفتی خلیل صاحب، قبلہ اس میں دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ ہے تانا زنی۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تانے مارنا یہ زمانہ جاہلیت کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو نفع والا ہو۔ اچھا، یعنی یہ انہوں نے اس لیے پوچھا کہ کبھی کبھی آتے تھے۔ ٹھیک، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، سبحان اللہ، یہ نہ کہنا بس اتنا چھوٹا سا کام، فرمایا وہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنا مقبول۔ واہ واہ واہ، پھر دوسری بات بڑی خوبصورت فرمائی، فرمایا جب بھی اپنے کسی بھائی سے ملنا تو مسکرا کے ملنا۔ واہ واہ واہ، تیسرے نمبر پہ فرمایا یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، ماشاء پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنے تابوت کو اوپر کر کے رکھنا، لٹکے نہ، یہ باتیں ناپاک کر دیتا۔ پھر چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی بھائی غصے میں ہو اور تمہارے عیب نکالے تمہیں تانا دے تو فرمایا جواب میں تانا نہیں دینا، خاموشی اختیار کرنا۔ واہ واہ واہ، یہ فتنے کا سب سے بڑا سد باب ہے کہ جب کسی کا انار چل رہا ہو نا تو اس وقت خاموش رہے، ہاتھ سبحان لگی اس میں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی ایک تنبیہ فرمائی، فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ کسی بندے نے گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی لیکن اس کو پتا تھا گناہ ہوا، اس کی توبہ کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تو وہی ہے نا جس نے گناہ، تانے دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تانے دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی۔ پھر جمع مال میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی حیرت انگیز باتیں فرمائی، فرمایا آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا لیکن امید اور حرص جوان ہو جاتی، یہ نہیں بوڑھی ہوتی، وہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے حرص ہوتی جوان ہوتی جاتی ہے اور دولت آئے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آدمی کو ایک پہاڑ مل جائے، یہ حدیث شریف میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے ایک پہاڑ سونے کا دے دے، اللہ تعالیٰ دے دیتا، تھوڑے دن بڑا خوش ہوتا ہے، پھر کہتے ایک اور دے، اللہ ایک اور دے دیتا۔ فرمایا اس کی جو لالچ اور طمع ختم نہیں ہوتی، یہ صرف موت ہی ختم کر سکتی، قبر کی مٹی ہوس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اگر دو بھیڑیے کسی لشکر میں یا غلے میں چھوڑ دیے جائیں، چرواہا کو پیچھے لگا دیجئے بکریوں کے ساتھ، تو فرمایا وہ نقصان نہیں کرتے، اتنا نہیں نقصان کرتا جتنا حرص اور لمبی امید۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اس کو یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ بڑا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اور مال اکٹھا کرو، مال کٹھا، یہ مال کی جو حرص ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ مثلا بندے کے پاس بہت مال ہے، ڈالر ہے یا سونا ہے، تو وہ قبر میں جائے اور وہ ڈالر ساتھ لے جائے یا سونا لے جائے تو جب فرشتے حساب کے لیے آئیں تو ان کو جا کے پیش کر دیں؟ قبلہ اب ہو رہا ہے، اب کیونکہ ماڈرن زمانہ آ گیا نا، اب ٹائلیں اندر لگ رہی ہیں اور وی سی آر اور ٹی وی اور سکرینیں اندر لگ رہی ہیں اور پیسے ساتھ رکھے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اور فیس بک کے اوپر باقاعدہ اس کی ایڈورٹائز ہو رئی ہے کہ کسی نے فینسی قبریں تیار کروانی ہے تو ہم سے کروائیں۔ اچھا جی ہو رہا ہے بالکل، یہ بے خوفی کی انتہا درجے کی ایک کیفیت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ویسے تنقیدی ایسی بات، آپ تو علمی طور پہ اتنے کیفیت ہے آپ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو زاہد فی الدنیا و تذکر الآخرہ۔ ہاں ایک کالر آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، کون سا آپ کیا؟ کون صاحب ہیں؟ سر میں فیضان احمد بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں کوئی آپس میں ٹریجڈی ہو جاتی ہے، مس بہیو ہوتا ہے تو وہ شکایت کرتے ہیں، یا کوئی ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے باس کے پاس جا کے اپنے کولیگ کی شکایت کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت میں آئے گا یا کوئی اس کے بارے میں؟ سمجھ گئے آپ کا سوال، سمجھ آپ سمجھ گئے؟ جی بالکل میں سوال غیبت کے لیے ایک اصول ضابطہ سارے لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ غیبت میں آتی ہے شے جو انسان کی ذات تک محدود ہو، جرم، ٹھیک، جو جرم لوگوں کے ساتھ متعدی ہو جائے، جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو، اس کو بیان کرنا، اس کو غیبت نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی ایسی زیادتی کرتا ہے تو اس کی کمپلین کریں، بلکہ بتائیں تاکہ اس کی زیادتی رک جائے، بالکل، اس لیے یہ غیبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا حرص اتنی بری شے ہے کہ ایک بندہ حرص کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ عہدہ دے دو، تو فرمایا جو مانگ کر عہدہ لے اس کو کبھی عہدہ نہ دو۔ ہاں عہدہ طلبی اسلام میں حرام ہے ہی نہیں۔ سیدنا عباس کو نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے کا حاکم مقرر کیا، بلکہ آپ نے فرمایا چچا جان میں آپ کو آپ کے نفس کا حاکم مقرر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ہی دو افراد بھی آئے،
انہوں نے کہا ہمیں یہ والا عہدہ دے دے، تو آپ نے فرمایا اسلام میں جو مانگے اس کو وہ والا عہدہ نہیں دے سکتے. اس کی پھر وجہ بھی بیان کر دی. فرمایا جو مانگ کے عہدہ لیتا ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جس کو بن مانگے شے مل جاتی ہے پھر غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا. واہ واہ، تو یہ اس کی توجیہ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا. سبحان اللہ. اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو بندہ غیبت کرے گا، تانا زنی کرے گا، مال جمع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا جو دل کو پکڑنے والی ہے. اس کو دل کو پکڑنے والی کی کیفیت کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو آگ میں اس کو اگر جلایا جائے تو دل تک آگ پہنچنے سے پہلے وہ صدمے سے مر چکا ہوتا ہے، تکلیف سے مر چکا ہوتا ہے. اب جہنم میں کیونکہ موت نہیں آنی تو پھر اس نے دل کو بھی جلتے ہوئے دیکھنا. تو بتایا کہ تیرے ایک ایک حصے کو آگ جلا کے راکھ کر دے گی. اور سب سے اہم حصہ جو ہے انسان کا وہ دل ہے، دل ہے. کیونکہ یہی جو رک گیا ایک سیکنڈ کے لیے تو بندہ گیا. اور مفسرین نے کہا کیونکہ یہی شے ہے جو غیبت پہ تیار کرتا، تانا زنی پہ تیار کرتا، مال جمع کرنے کی حرص ادھر سے پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا اس لیے اس کو نام لے کے بیان کیا گیا کہ اس کو جلائیں گے کہ یہ لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. واہ واہ. اگر یہ نہ جلا تو پھر سزا کسی کو کیسے؟ وہ حدیث پاک کیا ہے کہ ایک جسم میں ٹکڑا ہے. ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا